بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اپنے منہ بولے چچا سلطان نور الدین زنگی کے بعد سلطان بنے تو آپ نے سلطنت کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ مصر سے لے کر شام تک، حلب سے لے کر موصل تک، اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کا حلیہ بھی تبدیل کر دیا تھا۔ سلطان نے اپنے دور خلافت کے دوران بہت ساری مسجدیں بنائیں، بہت سارے غریب خانے بنوائے جن میں غریبوں کو مفت میں کھانا کھلایا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ کبھی بھی سلطان کو کوئی خبر ملتی کوئی غریب بھوکا سو گیا ہے تو جب تک سلطان اسے کھانا نہ کھلواتا سلطان کو چین نہیں آتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نجم الدین ایوب کا بیٹا تھا۔ نجم الدین ایوب ایک بہادر اور دلیر انسان تھا۔ اس کا اللہ پر بے حد اور پختہ یقین تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی اولاد سے نوازے جو آنے والے وقت میں غریبوں کی تقدیر ہی بدل دے۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے اس سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین، ملک شاہ بنت سلطان بن مالک شاہ سلجوق کی بیٹی کا، یا وزیر الملک کی بیٹی کا؟ نجم الدین نے کہا، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین حیرانگی سے، پھر کون تیرے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اسی سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کو قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا، شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے؟ شیخ نے اس لڑکی سے کہا کہ تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں بھیجا تھا؟ لڑکی بڑے ادب سے بولی، اے ہمارے شیخ، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا، مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی، شیخ، مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کی قبلہ اول واپس لے۔ قبلہ اول بیت المقدس کو کہتے ہیں، جو سلطان صلاح الدین ایوبی سے 90 سال قبل صلیبوں نے قبضہ کر کے مسلمانوں سے چھین لیا تھا۔ نجم الدین حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جو سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین، جس نے حکمرانوں اور وزیروں کے بیٹیوں کے رشتے ٹھکرانے تھے، شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دے۔ شیخ، یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین، میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے وہ شہسوار پیدا ہوا جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جس نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک جاسوس نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم، میں فلسطین سے واپس آ رہا تھا کہ میرا گزر ایک جنگل کے پاس ہوا تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس جنگل کے پاس ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد ہے۔ سفر کی وجہ سے میں تھک چکا تھا اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میرے پاس پانی ختم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس قبیلے میں جا کر پانی پیا جائے۔ جب میں اس قبیلے کے اندر گیا تو ایک بزرگ نے مجھے پانی پلایا تو پانی کا ذائقہ کافی بدل چکا تھا۔ میں نے بزرگ سے پوچھا، بابا جی کیا بات ہے، اس پانی کا ذائقہ اتنا خراب کیوں ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا، ہمارے قبیلے کا سردار جتنا بھی پیسہ تھا ہمارے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے خرچ کر چکا۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کر سکے، اس لیے جب بارش آتی ہے تو ہم اس پانی کو جمع کر لیتے ہیں اور اسی کو کئی مہینوں اور ہفتوں تک پیتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا سردار سلطان سے مدد کیوں نہیں مانگتا؟ تو اس بزرگ نے کہا، بیٹا، ہمارا سلطان پہلے ہی بہت سے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ہم اس ایک چھوٹے سے کام کے لیے اپنے سلطان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سن کر میں نے خاموشی سے پانی کا برتن رکھا اور بزرگ کو خدا حافظ کہتے ہوئے گھوڑے پر چل پڑا۔
سلطان معظم، جب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان قبیلے والوں کے لیے پانی کا بندوبست کریں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ فلاں قبیلے والوں کو کنواں کھدوا کر دو۔ علی بن سفیان چند سپاہیوں کے ساتھ اس قبیلے میں پہنچ گیا اور مزدوروں کو کنواں کھدوانے میں لگا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک ہفتے کے اندر اندر کنواں مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ لیکن یہ حیرت کی بات تھی کہ جب صبح قبیلے والے اس کنویں سے پانی بھرنے گئے تو وہ کنواں بالکل خشک ہو چکا تھا۔ قبیلے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر ان میں سے چند دو آدمیوں نے مشورہ دیا کہ شاید پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب جب اس بات کی خبر علی بن سفیان تک پہنچی تو علی بن سفیان دوبارہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور مزید اس کنویں کی کھدوائی کرائی تاکہ کنواں اور گہرا ہو جائے۔ اور پانی نکلنے کے بعد پھر علی بن سفیان جب واپس آیا تو جب قبیلے والے دوسرے دن وہاں پانی کنویں سے بھرنے گئے تو پھر کنواں خشک تھا۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تو علی بن سفیان بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ آخر اس کنویں کے پیچھے کیا راز ہے۔ اتنا پانی بھی گہرا نہیں، لیکن یہ کنواں بار بار خشک کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم ہر بار اس کی مزید کرتے ہیں لیکن ہر بار یہ خشک ہو جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اس بات کا ذکر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیا تو سلطان نے کہا یہ بات تو مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ 3-4 بار کھدائی کرنے کے بعد پھر بھی کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ سلطان نے علی بن سفیان کو کہا کہ جاؤ اس کنویں سے 10 میل کی دوری پر ایک اور کنواں کھدواؤ۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے ایسا ہی کیا اور چند دنوں میں دوسرا کنواں تیار ہو گیا۔ لیکن اب حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ کنواں گہرائی میں اس سے بھی کم تھا لیکن وہ خشک نہ ہوا تھا۔ جب اس بات کی خبر سلطان کو ہوئی تو سلطان نے کہا کہ اس کنویں کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس کنویں کے پاس پہنچا اور اپنے گھوڑے سے اترا، نیام سے تلوار نکالی اور اس کنویں کے نیچے اتر گیا۔ تھوڑی دیر جانچ پڑتال کرنے کے بعد اچانک سلطان کی نظر کنویں کے ایک کونے میں پڑی جہاں سے ایک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دے رہا تھا اور معلوم کرنے کا پتہ چلا کہ اس کنویں کے قریب ایک سپاہی کی قبر ہے جو چند سال پہلے جنگ کی وجہ سے مسلمانوں نے وہیں اس کو دفن کر دیا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی قبر کو دوبارہ کھدوایا، یہ تسلی کرنے کے لیے تاکہ اس میں پانی نہ چلا گیا ہو، اور قبر کھدوا کر جب قبر کے باہر نکالا گیا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ نوجوان سو رہا ہے۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس قبیلے کے آباد ہونے وہاں 30 سال ہو گئے تھے اور ابھی تک انہوں نے کوئی بھی ایسا سپاہی اپنا دفن نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شہید سپاہی 30 سال پہلے وہاں دفن تھا، لیکن اس کے چہرے سے نور اتنا ٹپک رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے شاہی قبرستان میں اس کی قبر کھدوائی اور اس کو بڑے اعزاز سے دوبارہ دفن کر دیا اور اس کنویں کو بھی بند کر دیا گیا اور اس قبر کو بھی بند کر دیا گیا، اور سلطان نے اسی وقت آ کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا اور کہا اے میرے مالک، تو بڑا غفور رحیم ہے، تو اپنے شہیدوں کا ایک قطرہ بھی خون کا ضائع ہونے نہیں دیتا۔ بے شک تیری ذات بہت بڑی ہے، بے شک تو بہت بڑا ہے۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔